بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بزم درود میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے کہ 2 یا 3 دن رہ گئے۔ شروع میں لگ رہا تھا کہ رمضان کی آمد ہے، اور یقین مانیے بالکل احساس نہیں ہوا کہ رمضان شریف کے ہم بالکل آخر پہ تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ دعا کیجئے گا کہ عید سب دوست بھائی مسلمان مل کر ایک دن کریں۔ اور اس میں ایک بات جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت بتائی جا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کوشش کیجئے گا کہ یہ عید دوسری عیدوں سے بالکل مختلف ہے۔ آپ نے اپنے اپنے گھروں میں عید کرنی ہے۔ جتنے عزیز رشتہ دار ہیں ان پر اسکائپ سے یا زوم سے یا واٹس ایپ سے آپ نے کانفرنس کال اور اس طرح کی کال کر کے تو عید منانی ہے۔ دیکھیے، یہ آئسولیشن جو ہے یہ عجیب ہے کہ آئسولیشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سیف ہیں۔ جو لوگ بالکل باہر گھوم پھر رہے ہیں، اور اسپیشلی وطن عزیز میں جو بالکل خیال نہیں رکھ رہے، خدا را اس کی احتیاط کیجیے گا۔ آئسولیشن یہ وقت کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے گا۔ یہ آپ کے وقت کی ضرورت ہے آئسولیشن۔ علیحدہ بیٹھیے گا، اپنی فیملی میں رہیے گا۔ آپ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی فیملی کے لیے بھی سیکریفائز کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آئسولیشن کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو اگر میں کوئی 1400 سال پیچھے لے چلوں تو آئسولیشن میں چلتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے گا۔ آپ کی جو زندگی ہے بہت قیمتی ہے۔ اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اس کو بڑی احتیاط سے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ جو زندگی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے گا کہ آئسولیشن کے حوالے سے بات کریں تو آپ جناب رسالت مآب ختمی مرتبت، انہوں نے تقریباً 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے ہیں۔ یعنی بالکل آئسولیٹ ہو کے رہ گئے۔ جب انہوں نے مکہ والوں نے ان کو بالکل وہ کیا کہتے ہیں کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا، ان کا معاشی جو پابندیاں تھیں وہ ان پر لگا دیں، تو انہوں نے یہ جو 3 سال ہیں یہ آئسولیشن میں گزارے ہیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارے ہیں، پہاڑوں کے دامن میں گزارے ہیں۔ ان کا کھانے پینے کا سلسلہ آپ دیکھیے گا کہ بڑا لیمیٹڈ تھا، پتے بھی کھائے ہیں۔ یعنی کس طرح کی چیزیں انہوں نے کھا کر اور وہ 3 سال گزارے ہیں۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن مختصر یہ کہ جب مکہ کے ساتھ ان کا وہ معاملات ہوئے تو ایک ایگریمنٹ کیا کہ ان کو بالکل شیب ابی طالب میں بھیج دیا جائے، آئسولیٹ کر دیا جائے۔ اور اس وقت جناب ختیجہ کبریٰ جو ہیں، ان کے وہ جو بھتیجے تھے، حزام شاید نام تھا ان کا، حکیم حزام کو اس طرح کا نام تھا، تو وہ کسی طرح چھپتے چھپاتے ان کو راشن جو بھجواتے تھے اونٹوں پر لاد کر، اور شیب ابی طالب کے قریب لے جاتے تھے، اور وہاں سے اونٹ جو وہ لے جاتے تھے۔ اور وہ جو ان کا ایگریمنٹ تھا، جو کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، اس کو انہوں نے خانہ کعبہ میں لگا دیا، وہ جو ایگریمنٹ تھا، دستاویز جو تھا۔ اور اس کے بعد جناب رسالت مآب نے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کہا کہ کیونکہ دونوں طرف کی رشتہ داریاں تھیں مکہ کی اور ان کی آپس میں، تو بہت سے لوگ پریشان تھے کہ جن کے نواسے اور نواسیاں اور پوتے پوتیاں ادھر تھے۔ تو جب جناب رسالت مآب نے اپنے چچا کو بتایا، کچھ لوگوں نے کہا جی وہ ایگریمنٹ جو ہے جو مکہ میں تھے، کوئی ان کے قریبی رشتہ دار، وہ کہتے تھے اب اسے 3 سال ہو گئے، اسے پھاڑ دیں، یہ کریں وہ کریں۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا کہ آپ جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ جو دستاویز تھا اس کو دیمک جو ہے وہ کھا گئی، اور اس پر صرف اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ صحیح سلامت ہے، باقی سارا جو دستاویز ہے، سارا ایگریمنٹ جو ہے اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ تو جب جناب یعنی ابو طالب کو اپنے بھتیجے کی بات پر بہت مصمم، یعنی بہت یقین تھا، تو انہوں نے جا کر کہا کہ بھائی یہ بات ہے، آپ جا کر دستاویز دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ پورا سالم ہوا، تو جناب ابو طالب نے کہا کہ اگر میرا بھتیجا جھوٹ نہیں بولتا، اس کی ہر بات سچ ہوتی ہے، اگر وہ سارا مکمل ہوا تو میں اپنا بھتیجا آپ لوگوں کے حوالے کر دوں گا۔
تو جب انہوں نے جا کر دیکھا تو صرف اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، باقی سب جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ کیا، جب انہوں نے اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو 3 مہینے کہہ لیجئے یا 6 مہینے کہہ لیجئے گا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، مولا علی علیہ السلام نے ان کو ایک جو حجرہ ہے وہ شہر کے باہر بنا دیا، کیونکہ بی بی گریہ کرتی تھیں اپنے بابا پر، اور وہ ایک الگ سے کمرہ جو ہے وہ بنا دیا، یعنی بی بی نے بھی یہ ٹائم آئسولیشن میں گزارا۔ اسی طرح آپ اور جو معصومین ہیں اور امام جو ہیں، جب ان پر دشمن کوشش کرتا تھا ان کو پکڑنے کی یا غلبہ اپنا ثابت کرنے کے لیے، تو امام بھی جو ہیں وہ بھی آئسولیشن میں چلے گئے ہیں۔ بہت سے امام جو تھے وہ آئسولیشن میں گئے ہیں۔ کچھ امام ایسے تھے کہ جو لوگوں کے جا کر امام زادے ایسے تھے کہ گھروں میں کام کرتے رہے، لیکن کسی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ سادات ہیں، تو یہ بھی آئسولیشن میں یعنی چلے گئے۔ ابھی 12ویں سرکار جو اپنا امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام ہیں، جو محمد مہدی علیہ السلام ہیں، جن کا ظہور ہونا ہے، وہ بھی آئسولیشن میں ہیں، وہ بھی غیبت میں ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ آئسولیشن کوئی نئی چیز نہیں ہے، تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اس عید پر اس چیز کا مظاہرہ کیجئے گا، اپنی اور اپنے اہل خانہ کی زندگیوں کو داؤ پر مت لگائیے گا اور آئسولیشن میں رہیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی تو کوشش یہ ہے کہ دعا کیجئے گا کہ عید ایک ہی دن ہو، اور اس کے بعد رمضان ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی جو ٹرانسمیشن ہے یہ انشاءاللہ جاری رہے گی، اور کم از کم لاک ڈاؤن تک یہ جاری رہے گی، اور اس میں بھی آپ سب کا کنٹریبیوشن ہے بہت بڑا کہ آپ نے سپورٹ کیا، اور بہت سے نئے نئے پروگرام جو ہیں وہ بہت سے دوست لے کر آ رہے ہیں، اور یہ لوکل جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ ابھی میں بات کروں اگر کوئی معجزے کی، تو یہ معجزے جو ہیں یہ رونما ہوتے ہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، آج ٹائم بھی ہے، تو امام حسین علیہ السلام یہ چھوٹے نواسے ہیں جناب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے نام سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو واقف نہ ہو، لیکن بہت سے معجزے ہیں۔ مثلاً آنسو، یہ بھی ایک معجزہ ہے، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آنسو جو ہے یہ آپ دیکھیے گا کہ امام حسین کی یاد میں بہائے جاتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیے گا کہ عیسائی ہیں، عیسائی یادگار مناتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کرسمس کے حوالے سے، انہوں نے بہت سی تصویریں اپنے گھروں میں سجائی ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ ہندوؤں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے رام اور کرشن کی مورتیاں سجاتے ہیں گھروں میں، اور پھول جو ہیں ان کی یعنی وہ جو چرنوں میں پھول ڈالتے ہیں۔ اسی طرح جو فرانسیسی ہیں، جان آف آرک کی مورتی جو ہے گھروں میں رکھتے ہیں۔ لینن کے جو روسی ہیں انہوں نے بھی لینن کے مقبرے پر جاتے ہیں، جناب حاضری دیتے ہیں وہاں پر۔ مسلمان جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر عید میلاد النبی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے منائی جاتی ہے ساری دنیا میں، اور خاص طر اپنے وطن عزیز پاکستان میں۔ اسی طرح یہ ساری جتنی یعنی جن لوگوں کے کوئی کارنامے ہیں، جن کی کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ جو ہستیاں ہیں، جو بزرگ ہیں، یہ سب کی یہ جو یاد جو ہے وہ منائی جاتی ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں میں اگر امام حسین علیہ السلام کی یاد دیکھیں تو یہ بھی ساری دنیا میں بڑے بھرپور طریقے سے منائی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام، بہت سے لوگ ایسے ہیں، یعنی آپ انڈیا کے جو ہندو پنڈت ہیں وہ تعزیہ نکالتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے نام پر نیاز تقسیم کرتے ہیں، شربت تقسیم کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، اور وہ بھی ان کا بڑے جوش و خروش سے اس یاد کو مناتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کا نہ کوئی نسل کا، نہ کوئی مذہبی اعتبار سے، نہ کوئی خون کے لحاظ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن یاد مناتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ
انہوں نے انسانیت کے لیے بہت کام کیا ہے. اور اسی طرح مسلمان تو آف کورس وہ تو بھرپور طریقے سے مناتے ہیں، لیکن اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو وہ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا جیسے کرسمس ہوگی، عید میلاد النبی ہو گئی، سارے یہ خوشی کے تہوار ہیں، خوشی کے حوالے سے یہ منائی جاتی ہیں چیزیں. لیکن ذکر حسین جو ہے، امام حسین علیہ السلام کی یاد جو ہے، اس کا تعلق ٹوٹلی اپوزٹ ہے. یہ غم کے حوالے سے منایا جاتا ہے. یعنی انسان کی جو نیچر ہے وہ خوشی کی طرف مائل ہے. غم سے انسان جو ہے وہ دور بھاگتا ہے، غم کے نزدیک نہیں جاتا. اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی غم نہ دے. لیکن امام حسین علیہ السلام کا غم ایسا ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ جب ذکر حسین، ویسے تو محرم کے آتے آتے ہی سارے دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا غم جو ہے وہ بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، جب ذکر حسین سنتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں. اور مثلاً آپ نے کوئی ڈرامہ دیکھا، آپ نے کوئی ناول پڑھا، کوئی کہانی پڑھی، کوئی ٹریجڈی تھی اس میں، تو آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بھر آتی ہیں. اور اس کے بعد آپ نے وہی ناول جو ہے یا وہی ڈرامہ جو ہے یا مووی جو ہے آپ نے دیکھی، 2 بار دیکھی، 3 بار دیکھی، تو اس کا وہ اثر جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کا جوان بیٹا جو ہے اس دنیا سے چلا گیا، کوئی قریبی رشتہ دار اس دنیا سے چلا گیا، تو وہ کرتے کیا ہیں کہ غم مناتے ہیں، اور منانا بھی چاہیے. لیکن جب کوئی 10 یا 15 سال گزر جاتے ہیں تو ان کا ذکر جو ہے وہ لیتے ہیں تو ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں. یعنی ایک کسک جو ہے وہ دل میں اٹھتی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے، اس کا ذکر سنتے ہوئے. لیکن غم حسین ایک ایسی جاویداں قسم کی چیز ہے کہ یعنی معجزہ وہ ہے کہ جسے آپ دیکھتے ہیں لیکن اس کا کوئی سائنٹیفک یا کوئی یعنی منطق کی جواب جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوتا. لیکن وہ بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن آپ سائنٹیفک طور پہ اسے ثابت نہیں کر سکتے. مثلاً میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ایک شہر میں کوئی ایک عالم ذکر حسین کر رہا ہے، اس نے 9 بجے ایک جگہ ذکر حسین کیا، اس کے بعد 11 بجے، اس کے بعد 1 بجے. اور ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جو 9 بجے بھی وہ ذکر سنتے ہیں اور اس کے بعد جہاں جا کر وہ ذکر حسین 11 بجے کرتے ہیں وہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ ذکر حسین کہیں 1 بجے کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ ذکر حسین سن رہے ہیں. اور بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج کی تقریر ہے مناسبت کے حوالے سے، فرض کیجئے کہ 10 محرم کی ہے تو وہی تقریر انہوں نے 11 بجے بھی کرنی ہے، 1 بجے بھی کرنی ہے، اور اسی طرح آگے جا کر بھی اس طرح کرنی ہے. اور وہ جو بندے سن رہے ہیں وہی تقریر بار 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 سن رہے ہیں. ذکر حسین وہی ہے، صدیوں سے وہی سنتے آ رہے ہیں، اور اس ذکر کو گزرے ہوئے بھی 14 صدیاں جو ہیں وہ بیت چکی ہیں. لیکن سب لوگ جو ہیں وہی ذکر حسین ہے، وہی ایک بندہ اگر پڑھنے والا ہے تو اس سے بار بار ذکر حسین سن رہے ہیں اور دھاڑے مار کر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. تو اس کا سائنس کے پاس کم از کم کوئی جواب نہیں ہے. لیکن معجزے کے حوالے سے دیکھیں تو یہ معجزہ جو ہے یہ روز رونما ہوتا ہے. آپ دیکھیے گا کہ مثلاً جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے دریا کو شگافتہ کیا. اس کے بعد آپ آ جائیں جناب عیسیٰ کی طرف، انہوں نے یہ جو مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا دی. اسی طرح اور جو حضرت عیسیٰ جو تھے وہ یروشلم تک، ان کے واقعات آپ کے سارے جانے پہچانے. لیکن جناب موسیٰ جو ہیں وہ نیل تک، قرآن میں تو واقعات ہیں، اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا اور آگ کو اللہ تعالیٰ نے گلزار بنا دیا. وہ واقعات بھی اپنی جگہ ہیں، قرآن میں ہیں، ہر مسلمان ان پر مکمل یقین رکھتا ہے. اسی طرح جناب عیسیٰ کا واقعہ ہے. لیکن اگر کوئی مادہ پرست یا مشرک آپ سے سوال کر دے، منطق پوچھے، کوئی واقعہ پوچھے، تو یہ آپ بتائیں گے کہ اتنے 100 سال پہلے یہ واقعہ ہوا ہے. ہم ابھی ان کو یہ ثابت کر کے نہیں دے سکتے کہ یہ معجزہ ہوا تھا. لیکن
مسلمانوں کا مکمل یقین ہے، عیسائیوں کا اور بھی جتنے اہل کتاب ہیں ان کا مکمل اس پر یقین ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کچھ معجزات بابل تک رہ گئے، کچھ دریائے نیل تک رہ گئے، کچھ یروشلم تک رہ گئے، لیکن حسین علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ 1400 سال پرانا ہے۔ آنسو جو ہیں یہ بہائے جاتے ہیں۔ یہ ہیومن نیچر ہے کہ انسان خوشی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ وہی تھا کہ جو خواتین تھیں اہل بیت کی، ان کو رونے نہیں دیا، انہوں نے سمجھا کہ اس کو دبا دیا جائے، حکومتوں کا بڑا پیسہ لگا۔ اور اگر پیسے کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ غور کیجئے گا کہ ذکر حسین پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اس کی ایک یعنی پوری صنعت سمجھ لیجئے گا کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے اور پوری دنیا میں ایک یعنی پیسے کی روٹیشن چلتی ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ لوگوں کو کپڑے خرید رہے ہیں، اس رنگ کے کپڑے خریدے جا رہے ہیں، سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، نیازیں پک رہی ہیں، اور یہ اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ اربوں میں چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے گا کہ جو بھوکے ہیں ان کو بھی کھانا مل رہا ہے، پیاسوں کو سبیلوں سے پانی مل رہا ہے۔ ذکر حسین جو ہے وہ جگہ جگہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ دیکھیے گا کہ چلی آ رہی ہیں، تو ہر بندہ جو ہے آپ کو آنسو بہاتا ہوا ملے گا۔ تو میرے نزدیک یہ جو آنسو ہیں یہ معجزہ ہیں، اور ذکر حسین جو ہے اس کی ضمانت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جناب جناب فاطمہ زہرا کی دعا ہے، یہ اس دعا کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ کوئی بھی ہو، کس مکتب فکر سے ہو، حسین سے ناآشنا نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کی یاد جو ہے وہ مناتا ہے۔ تو ابھی اپنا اس پر حالانکہ کتنی پابندیاں اس ذکر پر لگیں، لیکن جس کی ضمانت خدا دے وہ ذکر جو ہے وہ کبھی دبتا نہیں ہے، چھپتا نہیں ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ اس ذکر کو یعنی جس طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر اس کے تناظر میں آپ دیکھیں تو دیکھیے گا کہ جہاں جہاں پر ذکر محمد ہے وہاں وہاں پر ذکر حسین ہے، اور جہاں پر ذکر حسین ہوتا ہے وہاں پر ذکر محمد ہوتا ہے، وہاں پر ذکر خدا ہوتا ہے۔ تو ایک نعتیہ اور حمدیہ کلام ہے جو میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے، مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں سے مدینہ دکھائی نہ دے۔ اب مدینے کے حوالے سے دیکھیے گا کہ ہم جنت میں بھی چاہیں گے کہ ہمیں وہاں سے بھی مدینہ جو ہے وہ دکھائی دے۔ مجھے اپنی چادر میں یوں ڈھانپ لو، مجھے اپنی چادر میں یوں ڈھانپ لو، زمین آسماں کچھ دکھائی نہ دے۔ میں اشکوں سے نام محمد لکھوں، میں اشکوں سے نام محمد لکھوں، قلم چھین لے روشنائی نہ دے۔ میں اشکوں سے نام محمد لکھوں، قلم چھین لے روشنائی نہ دے۔ غلامی کو برکت سمجھنے لگے، غلامی آج کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جو ویکسین ہے یہ سارے مسلمان جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ انگریز اور یہ کافر کب ویکسین تیار کریں گے اور ہم لگوائیں گے۔ تو ہمیں یہ وقت ہے کہ اپنے آپ کو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرنا چاہیے اور ایز اے مسلم اٹھنا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ غلامی کو برکت سمجھنے لگیں، اسیروں کو ایسی رہائی نہ دے۔ خدا ایسے احساس کا نام ہے، خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تو آخری جو 2-4 منٹ ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ کلام محسن نقوی کا شیئر کر رہا تھا، کافی لمبا کلام تھا، تو میں چاہ رہا تھا کہ
دو جو چیزیں ہیں وہ آپ تک شیئر کریں آپ کے ساتھ کہ حسین پیغمبر بہاراں، حسین پیغمبر بہاراں، حسین تسکین دل فغاراں، حسین میر حجاز ہستی، حسین سالار شہ سواراں کہ دیداؤ دل کے دشت و در میں، حسین تمثیل ابر و باراں، حسین تدبیر جاں فروشاں، حسین تقدیر سوگواراں، حسین تدبیر جاں فروشاں، حسین تقدیر سوگواراں، کبھی تو چشم ہنر سے دیکھو، حسین رشک رخ نگاراں، حسین حسن ماہ محرم، حسین عید روزگاراں، حسین حسن ماہ محرم، حسین ہی عید روزہ داراں، حسین سرمایہ انبیاء کا، حسین اعجاز اولیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین کردار اہل ایمان، حسین معیار زندگانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین سجاد کی خاموشی، حسین باقر کی نوحہ خوانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے کرانی، حسین زینب کی قسم پرسی، حسین کلثوم کی ردا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔